ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ زخرف چل رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں پر جو ہے سو ابراہیم علیہ السلام کلیئرلی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ بتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا بتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی کو برا لگ جائے، یعنی ہمیں کیا کرنا ہے، کسی کو بھی برا لگ جائے سوچ کر جو ہے سو خاموش رہیں گے تو پھر ان کے سپورٹرز بن جائیں گے۔ اپنے توحید کو ڈکلیئر کر دو کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ مگر وہ ذات جس نے پیدا کیا مجھ کو تو بے شک وہ عنقریب رہنمائی کرے گا میری، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے سو ہدایت دے گا۔ اور اس نے بنا دیا اس کو ایک بات باقی رہنے والی اس کی اولاد میں، اس کی اولاد میں یعنی اس کے پیچھے شاید کہ وہ لوٹ آئے۔ بلکہ میں نے سامان زندگی دیا ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور رسول کھول کر بیان کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے آباء و اجداد کو سامان دنیا دیے، پھر ان کے پاس کتاب بھیجے، قرآن اور رسول بھیجے کھلی دلیل کے ساتھ، یعنی کھول کر بیان کرنے والے ان کے سامنے جو ہے سو حق کو بھیجے۔ اور جب آ گیا ان کے پاس حق انہوں نے کہا یہ جادو ہے، بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کے پاس جب حق آ گیا تو وہ جو ہے سو انکار کرنے والے ہوئے، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے یہ قرآن اوپر کسی شخص کے دو بستیوں میں سے، عظمت والے یعنی بڑوں میں سے۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ مکہ اور طائف کے جو امیر ترین لوگ تھے تو ان کو چھوڑ کر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل کیوں کیا، یہ اعتراض تھا۔ کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت تیرے رب کی، یعنی نبوت سے۔ یہاں پر رحمت کیا ہے، یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان، اور ان کے معیشت دنیا کی زندگی میں، اور بلند کیا ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں، تاکہ
بنائے ان میں سے بعض کو بعض کے خدمت گار تابع دار، اور رحمت تیرے رب کی بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو چاہے اپنی نبوت تقسیم کر سکتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تم جو لیڈر کو مانتے ہو ان کو بھی اللہ ہی نے عطا کیا ہے، سب کا سٹیٹس الگ الگ کیا ہے تاکہ ایک کام لے اور دوسرا اس کا کام کرے۔ سب سے بہتر کیا ہے؟ دین کا کام۔ تو جو بھی ہم جمع کر رہے ہیں یہاں پر، تو اس سب سے بہتر کام یہ ہے کہ دین کا کام۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور قرآن دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے نبوت کے لیے، اور اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے وہ چنے۔ اور اگر نہ ہو یہ بات کہ ہو جائیں گے لوگ ایک ہی امت، البتہ ہم کر دیں واسطے اس کے جو کفر کرتا ہے رحمان کے ساتھ، ان کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی سے اور سیڑھیاں ان پر وہ چڑھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اگر ہم یہ اعلان کر دیں کہ جو بھی کفر کرے گا تو وہ جو ہے سو خوب امیر ان کو جو ہے سو خوب امیر بنا دیں، لوگ کیا کریں گے؟ ایک جماعت میں ہو جائیں گے، یعنی دنیا کے سامان آخرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو فلی جو ہے سو ڈیکوریٹڈ گھر اور لگژوریس لائف دے دیتے جو آخرت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تمام چیزوں کے سامنے ہدایت اور دین کا کام جو ہے سو ویلیوبل ہے، اگر یہ اعلان کر دے کہ کفر کرے دولت مند بن جاؤ، تو دنیا کی دولت یعنی دنیا کے دولت مند بننے کو انسان پریفر کرے گا، اور اپنے ایمان کو اس دنیا کی حقیر دولت کو یعنی اس دنیا کی حقیر دولت کے لیے چھوڑ دے گا اپنے ایمان کو، اور سب کے سب کافر بن جائیں گے، کوئی ایمان لانے والا باقی نہیں رہے گا۔ یعنی اگر کافروں کو دنیا میں یہ تمام انویلیوبل چیزیں دے دیتے تو سب لوگ یہ سامان دنیا دیکھ کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے، اور ایمان پر جمی رہنا اور بھی مشکل ہو جاتا۔ لیکن یہ تمام چیزوں سے بھی بہتر کیا ہے؟ اللہ نے آخرت میں متقیوں کے لیے رکھا ہے، یعنی بہتر چیز آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں۔ اور ان کے گھروں کے لیے دروازے اور تخت، اور اس پر وہ تکیہ لگائے ہوں گے اور سونے کے، اور بے شک سب یہ اگرچہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، نعمتیں ہیں، ہر وہ چیز ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اور دنیا میں جو ہے سو چند دن کے لیے ہے ہم، یعنی دنیا چھوڑ کر ہر کسی کو جانا ہے، کسی کو بھی یہاں پر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اور ہمیشہ کی زندگی اللہ کے پاس ہے، اور اچھی زندگی اور بہتر زندگی آخرت کی زندگی اگر چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ۔ اور جو غفلت برتتا ہے یعنی اندھا بنتا ہے رحمان کے ذکر سے، یعنی یہاں پر غور کرنا ہے، قرآن کے ذکر سے، آخرت سے کے گھر سے جو ہے سو جو غفلت برتتا ہے اور اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے، یعنی قرآن سے جو غفلت برتتا ہے، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، تو وہ اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ تو جنوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں بھی۔ تو جو بھی غفلت برتتا ہے اور یعنی قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، تو اس پر جو ہے سو ایک شیطان کو اللہ تعالیٰ اس کو مسلط کر دیتا، اور وہ جو ہے سو شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ جب شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سمجھ سکتے ہیں۔ اور بے شک وہ البتہ روکتے ہیں ان کو راستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے۔ پھر اب وہی سمجھتے ہیں کہ جو راستہ سے وہ جو روکے تو سمجھ لیتے کہ ہاں یہی راستہ ہے۔ یعنی شیطان انسان کا دوست تب ہوتا ہے جب وہ قرآن یعنی ذکر، یعنی قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، یعنی ان سب سے منہ موڑ لیتا ہے، تو شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے اور کہے گا کہ تم صحیح راستے پہ رہو۔ جب اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو انسان کہے گا کہ کاش میں نے شیطان کی باتوں میں نہیں آتا، اور کاش کہ میرے اور اس کے درمیان دوری ہو جائے، اور یہ برا ساتھ یہ ہے
اس کو کب پتہ چلے گا؟ آخرت کے دن. تو اس وقت اگر پتہ چلے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو وارن کر رہے ہیں، تو دنیا میں ہی ہم کو سدھرنا ہے، سنبھلنا ہے، اور شیطان سے جو ہے سو ہم کو الرٹ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ شیطان کھلا دشمن ہے اور اس کے راستے کو مت اپناؤ اور اس سے دوستی مت کرو. یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس کہے گا اے کاش میرے درمیان، یعنی غافل شخص کہے گا اللہ کے پاس جب قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو جب کہے گا کاش کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دوری ہوتی دو مشرقوں کی، تو بہت برا ساتھی نکلا. یعنی شیطان کے بارے میں کہیں گے کہ وہ بہت برا ساتھی نکلا. تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ شیطان برا ساتھی ہے. تو شیطان برا ساتھی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو ہم کو اس اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر جو ہے سو ہم سدھر جانا ہے، سیدھے راستے پر آنا ہے اور اللہ سے ہدایت کی بھی دعا مانگنا ہے. شیطان کو دوست بنائیں گے تو نقصان ہمارا ہی ہے. اللہ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یا نہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ تو تعریف والا ہے، اور اس کا ذکر کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو خود ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ ازل سے ہے تو آخر تک بھی وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو آج جب ظلم کیا تم نے، بے شک تم عذاب میں مشترک ہو. یعنی تمہارے ساتھ شیطان کے ساتھ تم بھی اس کے ساتھ عذاب میں رہو گے. کیا بھلا تو سنوائے گا بہروں کو، یا تو راہ دکھائے گا اندھوں کو، اور جو کوئی ہو کھلی گمراہی میں، یعنی کھلی گمراہی میں جو بھی ہوگا تو ان کو نہ تو دکھائی دے گا نہ سنائی دے گا. تو ان کو کیا راستہ، جو اندھا ہوتا ہے تو اس کو راستہ نظر آتا نہیں آتا، اور جو بہرا ہوتا اس کو کوئی بھی چیز بتائے کہ ارے یہ ادھر مت جاؤ، ادھر کھائی ہے، تو کیا وہ سن سکتا؟ نہیں سن سکتا. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ گمراہی میں جو ہے تو ان کو تم کیا سناؤ گے؟ وہ تو بہرے ہے، وہ تو اندھے ہے. پھر اگر ہم لے جائیں تجھ کو تو بے شک ان سے انتقام لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو ہے سو ہٹا کر بھی بدلہ لے سکتے ہیں اور دکھا کر بھی بدلہ لے سکتے ہیں. یا ہم دکھائیں آپ کو وہ چیز وعدہ کیا ہم نے ان سے، تو بے شک ان پر قدرت رکھنے والے ہیں. بس مضبوط تھام لو اس چیز کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز کی وحی کی جاتی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور کہا گیا کہ آپ سیدھے رستے پر ہی ہیں، اور بے شک وہ البتہ ذکر ہے تیرے لیے، یاد دہانی ہے، اور تیری قوم کے لیے، اور عنقریب تم پوچھے جاؤ گے. دیکھیے اس آیت کو کہ تڑپنے والی آیت ہے یہ. اس قرآن کے بارے میں جو سو پوچھا جائے گا کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا. یہاں پر ہم کو سوچنا ہے، کیا ہم اس کو سیکھیں یا اس کو ہم سمجھیں، یا ہم اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں. یہاں پر ہم کو سوچنا ہے ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، یعنی قرآن کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے. یعنی اپنے آپ کو یہاں پر رک کر سوچنا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ عنقریب تم پوچھے جاؤ گے. یعنی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ البتہ ذکر ہے تیرے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ذکر ہے، اور تیری قوم کے لیے، یعنی ہم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. اور عنقریب تم پوچھے جاؤ گے. کس کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہم کو یہاں پر سوچنا ہے، یہاں پر ذرا رکنا ہے اور غور کرنا ہے. اور پوچھ لیجئے جس کو بھیجا ہم نے آپ سے قبل اپنے رسولوں میں سے، کیا بنائے ہم نے رحمان کے سوا کچھ الہ، ان کی بندگی کی جائے، یعنی ان کی بندگی کی جائے. تو کیا ہم کچھ الہ بنائے تھے؟ پوچھ لیجئے. یعنی کیا اور اس سے پہلے کے رسولوں نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے. تو اس نے کہا بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کا. پھر
جب وہ لایا ان کے پاس ہماری آیات تب وہ ان پر جو ہے سو وہ ہنستے تھے، اور نہیں ہم دکھاتے کوئی نشانی مگر زیادہ بڑی ہوتی تھی اپنی بہن سے مراد یہاں پر اپنی بہن سے مراد ایک نشانی سے دوسری نشانی زیادہ بڑی ہوتی تھی، یعنی ایک دوسرے سے بڑی ہوتی تھی۔ اور پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی جو سارے عذاب اس لیے ہے تاکہ وہ جو سو ہدایت پر آ جائیں۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے بوجہ اس کے جو اس نے عہد کیا تیرے پاس، بے شک ہم البتہ ہدایت یافتہ ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی تو کیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ دعا کرو ہمارے لیے، دعا کرنے کے لیے کہتے کہ مشکل ہٹنے پر پھر ہم جو ہے سو ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر جب کھول دیا ہم نے ان سے عذاب کو، یعنی اللہ تعالیٰ جب ہٹا دیتے ہیں عذاب کو تب وہ جو ہے سو پھر جاتے ہیں، یعنی پھر سے وہ جو ہے سو ایمان نہیں لاتے۔ اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، کہا اے میری قوم کیا نہیں ہے میرے لیے بادشاہت مصر کی اور یہ دریا، یعنی یہ جو نہریں جو بہتی ہیں میرے نیچے سے، کیا پھر نہیں تم دیکھتے ہو؟ یعنی فرعون اپنی قوم کے سامنے اپنی بادشاہت کی بڑائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے میری بادشاہت کو، بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ بتا کر کہتا ہے فرعون کہ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے، وہ حقیر ہے اور نہیں قریب وہ واضح بات۔ موسیٰ علیہ السلام سے اپنے آپ کو جو ہے سو کمپیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو بات بھی صحیح نہیں کر پاتے، اور جو ہے سو میں جو ہے سو بادشاہ ہوں، کیا تم یہ نہیں دیکھتے؟ تو کیوں نہیں اتارے گئے اس پر کنگن سونے کے، یا آئے اس کے ساتھ فرشتے ساتھ رہنے والے؟ یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ کر ان کو جو ہے سو یعنی اس سے راستے سے ہٹانے کی بھی کوشش کیا اور ہلکا کر دیا، تو ہلکا پایا اس نے اپنی قوم کو، تو انہوں نے اطاعت کی اس کی، بے شک وہ تھے وہ فاسق قوم، یعنی وہ فاسق لوگ تھے۔ غصے میں لائے ہم کو، انتقام لیا ہم نے ان سے، تو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور ان سے جو ہے سو انتقام لیا اور وہ جو ہے سو غرق ہو گئے۔ تو بنا دیا ہم نے ان کو پیش رو، یعنی قوم جو گزر چکی ان کو ویسے ایک ہسٹری بنا دیا اور ایک مثال بعد والوں کے لیے۔ اور جب ہسٹری میں ایک ایگزامپل ہو گیا، دیکھیں آج تک اس کے فرعون کی جو ہے سو ممی ہے، بغیر پریزرو کی ہوئی ممی ہے، کتنے سال گزر گئے لیکن وہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ یعنی اس کی ہسٹری بنا دیا اور ایگزامپل کے ساتھ۔ اور جب بیان کیا گیا مریم علیہ السلام کے بیٹے کو بطور مثال، اچانک تیری قوم اس سے تالیاں بجاتی ہے، یعنی وہ چلاتی ہے۔ اب جو ہے سو یہاں قریش کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے کہ عیسائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے بتوں کی عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی وہ اب یہاں پر اس مثال دے کے جو ہے سو وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کیوں نہیں کر سکتے، جبکہ عیسائی جو ہے سو ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی تو عبادت کرتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح جو ہے سو کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور کہنے لگے کیا ہمارے الہ بہتر ہیں یا وہ نہیں؟ انہوں نے بیان کیا اس کو تیرے لیے مگر جھگڑے کے طور پر، بلکہ وہ ایک قوم ہے جھگڑالو، نہیں وہ مگر ایک بندہ، انعام کیا ہم نے اس پر اور بنا دیا ہم نے اس کو ایک مثال بنی اسرائیل کے لیے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ وہ تو انسان کی عبادت کرتے ہیں عیسائیوں کے بارے میں کہ ہم تو اس سے بہتر ہے جو فرشتوں کو الہ بنائے ہوئے ہیں جو آسمان میں رہتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہم جو ہے سو انسان کی نہیں کر رہے، ہم تو فرشتوں کی عبادت کر رہے، تو اس میں کیا غلط ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ تو انسان کی کر رہے تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سو جھگڑنا چاہتے تھے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے سو انہوں نے ذکر کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے سو وہ کیا ہے، وہ بندے ہیں اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا کر بھیجے تھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھی زمین پر اتار دیتے تھے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے۔
اور اگر ہم چاہیں البتہ ہم بنا دیں تم سے فرشتوں کو زمین میں اور وہ جانشین ہوں، اور بے شک وہ البتہ علامت ہے قیامت کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، تو نہ تم شک کرنا ساتھ اس سے، اور پیروی کرو میری، یہ ہے سیدھا راستہ۔ قیامت کی علامت ہے عیسیٰ علیہ السلام، قیامت کے بارے میں شک مت کرو، اور وہ جو سیدھا راستہ بتایا گیا ہے اسے فالو کرو، اور نہ روکے تم کو شیطان، بے شک وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے لیے دشمن ہے کھلا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر فرمایا کہ تم جو ہے سو شیطان کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ اور جب لائے عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں، اس نے کہا تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس حکمت، اور تاکہ میں بیان کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیز تم اختلاف کرتے جس میں پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، بے شک اللہ تعالیٰ وہ رب ہے میرا اور رب تمہارا، پس عبادت کرو اس کی، یہ ہے راستہ سیدھا۔ پس اختلاف کیا گروہ نے ان کے درمیان سے، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذاب سے دردناک دن کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو راستہ بتا دیا گیا وہ سیدھا راستہ ہے، اس کو فالو کرو۔ شیطان جو ہے سو تمہیں آخرت سے نہ روکے، وہ تمہارا جو ہے سو کھلا دشمن ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا پیغام ہی لے کر آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، میری عبادت کرنے کے لیے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود کی عبادت کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں کہے، وہی رب ہے، یعنی اللہ ہی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ لیکن لوگ اپنے گروہ بنا لیے، ان کے لیے جس نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کوئی ان کو اللہ کا درجہ، یعنی کوئی ان کو دے دیا اللہ کا درجہ، اور کسی نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور پھر 3 میں سے 1 بنا دیا۔ کیا یہ لوگ قیامت آنے پر ایمان لائیں گے؟ تو قیامت آئیں گی تو کیا جب ایمان لائیں گے؟ وہ قیامت تو ایسے آئیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو قیامت کے دن جہنمی کیا کریں گے؟ پھر اس دن ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، مگر متقی لوگ جو ہے سو دوست ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ رب ہے میرا اور رب تمہارا، پس عبادت کرو اس کی، یہ ہے راستہ سیدھا۔ پس اختلاف کیا گروہ نے ان کے درمیان سے، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذاب سے دردناک دن کے۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا، کہ آ جائے ان کے پاس اچانک اور وہ نہ شعور رکھتے ہیں، یعنی قیامت کا انتظار تو کرتے ہیں لیکن قیامت اب ایک دم سے آ جاتی ہے، پھر ان کو وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ دوست آج کے دن ان میں بعض کے لیے دشمن ہوں گے مگر تقوی والے، یعنی تقوی والے ہی دوست ہوں گے، بعض جو ہے سو باقی کے تو سب ایک دوسرے کو بلیم کریں گے۔ اے میرے بندو، نہیں کوئی خوف تم پر آج اور نہ تم غمگین ہوں گے، یعنی تقوی والوں سے کہا جا رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیت پر اور وہ تھے مسلمان، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ آج کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ داخل ہو جاؤ، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تم خوش رکھے جاؤ گے، گردش کرائے جائیں گے سونے کے پیالے اور ساغر، اور اس میں جو تمنا کریں گے اس کے نفس، اور لذت پائیں گی نگاہیں، اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور یہ جنت وہ جو تم وارث بنائے گئے ہو بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے۔ تو یعنی جو متقی لوگ ہوں گے ان کی جو ہے سو یہاں پر جزا بتائی جا رہی ہے کہ نہ تم پر جو ہے کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ قرآن اور سنت کے اکارڈنگلی وہ لوگ جو سو عمل کریں گے وتھ اخلاص، تو ویسے لوگ اپنے ایمان کا ثبوت دیں گے، اپنے پارٹنرز کے ساتھ خوش ہوں گے، جو بھی وہ چاہیں گے انہیں وہاں پر ملے گا۔ تو یہ ایسی چیز کے لیے کیا انسان دنیا کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیا نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ یہاں پر سوچنا ہے، پسند والی چیز ہی نہیں بلکہ جو آنکھوں کو لبھائے ویسی چیز بھی ملے گی، عمل کے بنا پر جنت ملے گی، اور ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ پھر جو اللہ کے احکامات، قرآن اور سنت کا جو انکار کریں گے پھر وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں، اور پھر وہ
جہنم میں ہو یا جنت میں، ہمیشہ کی زندگی ہوگی اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد۔ تو جنت وہ جو تم وارث بنائے گئے ہو بوجہ اس کے جو تم تھے، تم عمل کرتے، تمہارے لیے اس میں پھل ہوں گے بہت سے، ان میں سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ یعنی جو نافرمان مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ کم کیا جائے گا ان سے، اور وہ اس میں مایوس ہوں گے۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، لیکن تھے وہ وہی ظالم۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا، یعنی خود ہم اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اور اللہ کی جنت میں داخل ہونے والے کام کریں، اور اللہ کی رحمت جو ہے سو ہم سب پر، ہم پہ، ہم پر اور ہمارے متعلقین پر جنت کے دروازے یعنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اور جنت میں داخل کر دے، اور اللہ جو ہے سو ہم سے راضی و خوش ہو جائے، آمین۔ اے مالک، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے جہنمی، چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر تیرا رب، یعنی موت مانگیں گے وہ، کہے گا بے شک تم یوں ہی رہنے والے ہو۔ جہنم کا داروغہ کہے گا کہ تم یوں ہی رہنے والے ہو اور ہمیشہ رہو گے، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کبھی اس کو بدلنے والا نہیں، کیونکہ ایک بار جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر جو ہے سو کافر اور مشرک جو ہے سو جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ ہاں، اگر جو ایمان والا بڑے گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے یا پھر وہاں سے نکال لے، اور البتہ تحقیق لائے ہم تمہارے پاس حق، لیکن اکثر تمہارے حق کے لیے ناپسند کرنے والے ہیں۔ جب تمہارے پاس حق آیا تو تم اس کو پسند بھی نہیں کیے تو اور انکار کر دیے، تو پھر اب چکو جہنم کا مزہ۔ بلکہ انہوں نے مقرر کیا ایک کام، تو بے شک ہم مقرر کرنے والے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی طے کر لیے تو اللہ نے بھی یہ طے کر لیا کہ ان کو عذاب دے گا۔ تو یا وہ سمجھتے ہیں بے شک ہم نہیں، ہم سنتے ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں، کیوں نہیں ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ یعنی جو بھی وہ چھپ کر باتیں کر رہے ہیں تو وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور جو ہے سو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا ان کی راز کی باتیں، ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہم تو ان کے پاس جو ہے سو لکھنے والے فرشتوں کو بھیجے ہوئے ہیں اور وہ سب لکھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر ہے رحمان کے لیے کوئی بیٹا یا اولاد تو میں سب سے پہلا ہوں عبادت کرنے والوں میں۔ تو اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوتے ان کی عبادت کرنے میں، لیکن اللہ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ پاک ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا، رب عرش کا، اور اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی جو وہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، جو رب ہے آسمان کا اور زمین کا اور عرش کا۔ تو چھوڑ دو ان کو، بحثیں کرے اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ جا ملے اپنے دن سے، وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ یعنی اب ان کو جو ہے سو چھوڑ دو، جو چاہے وہ کرنے دو، جب تک یعنی اس وقت تک چھوڑ دو جب وہ قیامت قائم ہو جائیں گی، تب تک ان کو جو ہے سو چھوڑ دو۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں میں ہیں الہ ہے اور زمین میں الہ ہے، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، اور بابرکت ہے وہ ذات، اس کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور نہیں مالک ہو سکتے وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا شفاعت کے، مگر جو گواہی دے حق کے ساتھ اور وہ جانتے ہوں۔ اور البتہ پوچھو تم کس نے پیدا کیا ان کو، البتہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ، تو کہاں سے وہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یعنی مشرکین جو ہے سو اللہ کو مانتے ہیں، اور کافر جو ہے سو اللہ کا انکار کرتے،
اور مشرکین مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ قسم ہے ان کے قول کی، اے میرے رب بے شک یہ قوم ایمان نہیں رکھتی، پس درگزر کرو ان سے اور کہو سلام، پس عنقریب وہ جان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو ہے سو قوم ایمان نہیں لا رہی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو، اور ان کی باتوں میں اور ان کے بحثوں میں مت رہو، ان کو چھوڑ دو۔ آخرت میں جو ہے سو ان کو انجام، یعنی ان کا انجام دیکھو، ان کو جو ہے سو پیسفل طریقے سے چھوڑ دو اور وہ جان لیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی قیامت کے دن وہ ضرور جان لیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ہمارے لیے بھی لیسن ہے یہ آخری آیت میں کہ لوگوں سے زیادہ بحث مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی نظریں ہیں، وہ خود ہی دیکھ رہا ہے، وہ دیکھے گا بھی اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جیسا نہیں پکڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہا ہے، نہیں پکڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مہلت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت لمبی لمبی بھی مہلت دیتا ہے، تو بس ان سے بحث بھی مت کرو اور ان کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا اور جو بھی وہ کریں گے ان کو پھر پتہ چل جائے گا۔ سورہ زخرف ختم ہوئی یہاں پر، اب ہم سورہ دخان لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے بطور دلیل پیش کر رہے ہیں قرآن کا نزول۔ لیلۃ القدر کے دن نازل ہوئی، پھر لوح محفوظ میں سے آسمان دنیا بیت العزا سے پھر دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی 23 ایئرس میں۔ تو لیلۃ القدر کے دن تمام جو ہے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر قرآن، فرشتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے کون ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ سب چیز کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ مبارک رات ہے، حامیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو بے حد مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہے۔ قسم ہے کتاب روشن کی، بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے اس کو ایک رات بابرکت میں، یعنی ایک رات میں جو بابرکت ہے، رمضان کے مہینے میں، لوح محفوظ سے بیت العزا میں، وہاں سے دھیرے دھیرے جو آپ کے دل پر اترا، تو وہ ایک رات کیا ہے، یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ تمام معاملات کے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ مبارک رات ہے، تو مبارک کیا ہے؟ اچھی چیزوں میں بڑھوتری۔ تو ایک رات کی عبادت، ایک رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو جس نے ایمان کے ساتھ جو لیلۃ القدر میں قیام کیا، جو بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی پچھلے گناہ ہیں اس کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اور سنت سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی طویل قیام کرتے تھے آخری 10 دہا میں، یعنی آخری کے 10 عشرے میں، اور اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر مضبوط کام کا۔ ایک حکم ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے، یعنی ہمارے پاس سے، بے شک ہم تھے ہم بھیجنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بھیجنے والے ہیں، قرآن ہو یا پھر فرشتے یا پھر نبیوں کو، جو اللہ تعالیٰ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے رحمت کے طور پہ تیرے رب کی طرف سے، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ رب تمہارا اور رب تمہارے آبا و اجداد کا، پہلوں کا، یعنی رب تو اللہ تعالیٰ سب کا ہے، پہلوں کا، پچھلوں کا، آسمان کا، زمین کا، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان سب کا رب اللہ ہے، بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں۔ پس انتظار کرو جس دن آئے گا آسمان 7 کھلے دھوئیں کے۔ اب یہ کون سا دھواں ہے؟ 2 انٹرپریٹیشنز ہے۔ پہلا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ مکے میں قحط کی وجہ سے دھواں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ جو آپ کی بات نہیں مانتے، آخرت کا بھی جو انکار کرتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیجئے۔ کب تک؟ قیامت تک۔ پھر سیکنڈ کیا ہے؟
قیامت کے دن قیامت کے نشانیوں میں سے یہ دھواں نکلے گا، یعنی دھواں نکلنے کا بارے میں ہے، جیسا کہ مومن کے لیے وہ زکام کی طرح اور کافروں کے جوڑ جوڑ سے نکلے گا عذاب کی شکل میں۔ اگر یہ مصیبت ہٹ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر یہاں پر وہی ہے کہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یہ ہے عذاب دردناک۔ اے ہمارے رب ہٹا دے ہم سے عذاب، بے شک ہم ماننے والے ہیں۔ یہ جو ہے سو مکی صورت ہے، لیٹرون جو ہے سو خیط آیا تو انہوں نے جو ہے سو اگر یہ مصیبت ہٹ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے، اس طرح سے انہوں نے کہاں سے ہے ان کے لیے نصیحت، اور تحقیق آ چکا ان کے پاس رسول مبین یعنی بیان کرنے والا۔ پھر وہ منہ موڑ گئے اس سے، اور انہوں نے کہا سکھایا پڑھایا ہے دیوانہ ہے، بے شک ہم ہٹانے والے ہیں عذاب کو تھوڑا سا، بے شک تم لوٹنے والے ہو۔ جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ بڑی، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ کفار مکہ یا پھر یعنی مشرکین، یہ جو مشرک ہے تو ان کے اوپر جو ہے سو تھوڑا سا بھی عذاب ہٹ جاتا تو کیا کرتے تھے، وہ پھر شرک کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ تو البتہ قیامت کے دن اللہ ان کو جو ہے سو ضرور پکڑے گا۔ اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان سے قبل قدیم قوم فرعون کو، یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جو فرعون تھا، فرعون کی جو قوم تھی، اور آیا ان کے پاس رسول عزت والا، یعنی کون آئے تھے فرعون کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام۔ حوالے کر دو، اس نے کہا یعنی رسول نے، میری طرف اللہ کے بندوں کو، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، اور یہ کہ نہ تم سرکشی کرو، یعنی تم سرکشی مت کرو، میں ایک رسول ہوں اللہ کے مقابلے پر، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس کھلی دلیل، یعنی میں عصا اور ید بیضا لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، یہ کھلی نشانیاں، اور تم جو ہے سو سرکشی مت کرو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اور بے شک میں پناہ لے چکا اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم سنسار کرو مجھے، اور اگر نہیں تم مانو گے میری بات تو چھوڑ دو مجھ کو۔ تو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک یہ لوگ مجرم ہیں، تو لے چل میرے بندوں کو راتوں رات، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو۔ فرعون نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو سنسار کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجرم قوم سے جو ہے سو مجھے نجات دلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور حکم دیا کہ مومن بندوں کو لے کے وہاں سے رات میں نکلو، اور وہ تم جو ہے سو پیچھا کیے جانے والوں میں سے ہوں گے، اور چھوڑ دو سمندر کو ساکن، بے شک وہ لشکر ہے غرق ہونے والا۔ یعنی سمندر کو ساکن، یعنی سمندر میں جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی عصا مارا تو وہ سمندر بالکل ہٹ گیا تھا، پھر وہ رک گیا تھا سمندر، تو پھر وہاں سے راستہ نکلا۔ تو یہ لوگ جب راستہ میں سے گزر گئے تو پھر فرعون جب گیا تو وہ پھر سمندر جو ہے سو ان کو وہ کر دیا، یعنی غرق ہو گئے وہ لوگ۔ کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات میں سے اور چشموں میں سے، اور کھیتیاں اور مقام عمدہ اور نعمتیں تھے وہ اس میں عیش کرنے والے، یعنی ان کے پاس بہت سارے عمدہ جو ہے سو یعنی باغات تھے، چشمے تھے، پھر کھیتیاں تھیں، اور ان کا مقام بہت زیادہ تھا، اور نعمتیں بہت تھیں ان میں، اور عیش کرنے والے لوگ تھے۔ تو اسی طرح وارث بنا دیا ہم نے ان کو دوسری قوم کو، یعنی ان کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو وارث بنا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سو جن چیزوں پہ جو ہے سو فرعون اتراتا تھا ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اس کو جانا پڑا، یعنی وہ غرق ہو گیا۔ تو ان کے غرق ہونے پر نہ آسمان رویا اور نہ ہی زمین روئی، تو نہ رویا، اسی کی چیز کا یہاں پر ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، پھر وارث بنایا ہم نے ان کو، یعنی دوسری قوم کو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ دوسروں کو وارث بنا دیا۔ تو نہ رویا ان پر آسمان اور زمین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے۔ اب جب
وہ ان کے جو ہے سو غرق ہو گئے، تو پھر وہاں پر جو ہے سو نہ وہ تو آسمان رویا نہ تو زمین روئی، پھر ان کو جو ہے سو مہلت بھی نہیں ملی، اور البتہ تحقیق نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے. یہ عذاب سے بنی اسرائیل کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی، یعنی آسمان والوں کو غم ہوا نہ زمین والوں کو، یعنی آسمان میں جو بھی لوگ ہیں ان کو غم ہوا نہ، پھر زمین پہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو بھی غم نہیں ہوا، بلکہ خوش ہوئے چلو ان سے نجات مل گئی. تو البتہ تحقیق نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے، فرعون سے. بے شک تھا وہ بلند درجے والا حد سے بڑھنے والوں میں سے، اور البتہ تحقیق ترجیح دی تھی ہم نے ان کو باوجود علم کے جہاں والوں پر. اللہ تعالیٰ کو علم تھا، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آل فرعون کے اوپر بنی اسرائیل کو اس لیے چنا. پھر دین کا علم بنی اسرائیل کے پاس تھا، دین کے علم کی وجہ سے آل فرعون کے اوپر جو ہے سو بنی اسرائیل کو سلیکٹ کیا، اور دی ہم نے ان کو نشانیوں میں سے جو اس میں آزمائش تھی کھلی. بے شک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں نہیں یہ مگر ہماری موت پہلی اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے. یعنی اہل مکہ کو قیامت پر یقین نہیں تھا. ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ جو اب مردہ ہیں، یہ اس طرح سے باتیں کرتے تھے، ان کو یقین نہیں تھا. پس لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر ہو تم سچے. کیا وہ اچھے ہیں یا قوم تبا کی، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہلاکت کر دیا ہم نے ان کو، بے شک وہ تھے مجرم. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ سے بھی بیٹر قوم تبا تھی جو ان سے زیادہ سٹرونگ تھی، اور قوم سبا کی جو ہے سو ایک شاخ تھی وہ ترقی یافتہ، یعنی بہت ہی ترقی ایڈوانس، یعنی وہ بہت ترقی کیے تھے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا جو اتنے مشہور تھے. تو تم کیا چیز ہو، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں. اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کھلی کھیل تماشے کے طور پہ، یعنی ہم کھیل تماشے کے طور پہ جو ہے سو یہ سب چیز نہیں بنائے، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں علم رکھتے. اللہ تعالیٰ بے فائدہ کوئی بھی چیز نہیں بنائے اور نہ ہی کھیل تماشے کے لیے بنائے. بے شک دن فیصلے کا ان کی میعاد ہے سب کی، جس دن نہ کام آئے گا کوئی عزیز کو کچھ بھی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے مگر جس پر رحم فرمائے اللہ، یقیناً وہ وہی غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے. بے شک درخت زقوم کا دوزخ کے تہ سے نکلے گا، وہ کھانا ہے گنہگاروں کا. گلے ہوئے تانبے کی طرح جوش کھائے گا پیٹوں میں. دیکھیے پانی جو ابلتا ہے وہ 100 ڈگری میں ابلتا ہے، اور جو مولٹن میٹل جو ہوتا ہے وہ 1700 to 1800 ڈگری سے ابلتا ہے. تو کیا حال ہوگا. ہم دنیا کا جو پانی بوائل کرتے ہیں تو وہ 100 ڈگری کا ہوتا ہے، تو وہ بوائل پانی ہم پی سکتے، اور یہ جو مولٹن میٹل ہے وہ کیسا. کیا یہاں پر کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، گلے ہوئے تانبے کی طرح، یعنی جو میٹل جو میلٹ ہوتا مولٹن میٹل تو وہ 1700 to 1800 ڈگری سے ابلتا ہے، وہ بھی دنیا کا. مگر وہاں کا کیا ہوگا. تو جوش کھائے گا پیٹوں میں، تو کیا حال ہوگا. مانند جوش کھانے کے کھولتے پانی کے، پکڑو اس کو پس گھسیٹو اس کو طرف جہنم کی وسط میں، یعنی مڈل آف دا جہنم کے بیچو بیچ ڈالو اس کو، گھسیٹو، پھر انڈیل دو اوپر اس کے سر کے کھولتے پانی کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. چکھو بے شک تم زبردست تھے، عزت والے تھے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، یہ عذاب سے ہم کو محفوظ رکھے، ہم کو ہمارے متعلقین کو. یہ ہے وہ جو تھے تم ساتھ اس کے تم شک کرتے تھے.
اللہ ہم کو اس جہنم سے بچا لے، کفر کرنے سے بچا لے۔ بے شک متقی لوگ جگہ پر ہوں گے امن والی، باغوں میں اور چشموں میں پہنیں گے وہ باریک ریشم میں سے اور موٹا ریشم، آمنے سامنے بیٹھنے والے اسی طرح، اور بیاہ دیں گے ہم ان کو موٹی آنکھوں والی سفید عورتوں سے، یعنی حور ہوں گے وہ طلب کریں گے اس میں ہر قسم کے پھل، امن سے رہنے والے، نہ وہ چکھیں گے اس میں موت کو مگر پہلی موت، یعنی جو پہلی بار جو مر گیا اب اس کے بعد پھر وہ نہیں مریں گے، اور بچا لے گا ان کو جہنم کے عذاب سے۔ یا اللہ ہم کو اس میں شامل کر دے۔ فضل ہوگا تیرے رب کی طرف سے، یہی وہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ فضل کیا ہے؟ حق سے زیادہ ملنا۔ جنت میں انسان اللہ کے فضل سے جائے گا، بڑی کامیابی اللہ کا فضل پانا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس میں شامل کر دے اور ہم کو کامیاب کر دے، ہم کو فلاح نصیب فرما، ہم کو جو ہے سو فلاح پانے والوں میں، صالحین میں شامل کر لے، اور جنت ہمیشگی کی جنت میں ہم کو پہنچا دے، داخل کر دے ہم کو اور ہمارے متعلقین کو۔ آمین ثم آمین۔ پس بے شک آسان کر دیا ہم نے اس کو تیری زبان سے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، بس انتظار کرو، بے شک وہ انتظار کرنے والے ہیں۔ کس چیز کا؟ قیامت کا۔ یہاں پر شروع کرتے ہیں ہم۔ جاسیہ کے معنی ہیں کہ گھٹنوں کے بل گرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سات نام اللہ تعالیٰ کے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک آسمان میں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری پیدائش میں اور جو پھیلا رہا ہے جانوروں میں سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں، اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور دن کے، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اور رزق میں سے، پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو، اسی طرح موت کے بعد اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ یعنی ایمان لانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جیسے زمین آسمان ہیں، پھر انسان ہیں، جانوروں کی جو پیدائش، یعنی انسان کی پیدائش اور جانوروں کی پیدائش، ان سب میں جو ہے سو ایمان والوں کے لیے اور عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دن اور رات میں بھی نشانیاں ہیں۔ جو ہم اتنے سائنٹیفک آیتیں لیے ہیں تو اس میں ساری نشانیوں کو ہم دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، پہاڑ بنائے، اور ہر وہ چیز کیوں بنائے، کیسے بنائے، یہ ساری چیزیں ہم لیے ہیں۔ تھوڑا بہت الحمدللہ ہم کو اس کا علم ہوا، یعنی تھوڑا بہت ہم کو آئیڈیا ہو گیا، اور یعنی اس کا پورا ڈیٹیل میں ہم اتنا علم تو حاصل نہیں کیے، مگر تھوڑی بہت جو بھی ہم کو پتہ چلا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو آسمان سے کیسے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے پھر مردہ زمین کو جو ہے سو زندہ کیسے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں لیے۔ تو اس میں جو ہے سو جو غور و فکر کرتا ہے اور جو ایمان لاتا ہے ان کے لیے نشانیاں ہیں، جو انکار کرتا ہے وہ کفر کرنے والا ہے، ان کے لیے کوئی بھی کتنی بھی بڑی نشانی لا لو وہ انکار ہی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے کونی اور شرعی آیت دونوں تمہارے سامنے پیش کر دی، تو اس کو دیکھ کر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کس چیز سے تم ایمان لاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین وہ سب چھوڑ دو، صرف آسمان اور زمین کو دیکھ لو کیسے بنایا۔ وہ تو چھوٹا بچہ بھی سوچنے لگے گا کہ دیکھے کہ یہ آسمان کیسا ہے، یہ پھر زمین یہ کیسا، تو یعنی کیسا وہ سب جانے دو۔ میں خود جب چھوٹی تھی تو میں بہت سوچتی تھی کہ یہ آسمان کیسا اور یہ زمین کیسا بنی، اور میں خود کیسا، یعنی یہ سوال ہر بچے کے اندر ہوتا ہے۔ آپ بھی یعنی یاد کریے بچپن، ہمارا جو بچپن رہتا تو اس میں ہم کیا سوچتے تھے، یعنی وہ چیز کے بارے میں میں بہت زیادہ سوچتی تھی کہ یہ آسمان کیسا بنا، یہ زمین کیسا بنا، اور یہ بنانے والا کون ہے۔ یہ سوال اٹھتے ہیں ہر انسان کے دل میں، یہ سوال آتے ہیں، تو پھر اس کو غور کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سو ایمان کے لیے راستے کھولتے ہیں اور ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جو یہ دیکھیں گے تو ایمان
یعنی یہ نشانیوں کو دیکھ کر وہ ایمان لاتے ہیں، اور اگر ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، کفر کرے، تو پھر کون سی چیز دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے رزق میں سے، پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کے، اس کی موت کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر حق کے ساتھ، تو ساتھ کون سی بات کے پھر بعد اللہ کے اور اس کی آیات کے وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی پھر اب اس کے بعد کون سی چیز ہونا ہے ان کو، پھر کس چیز سے وہ ایمان لائیں گے؟ ہلاکت ہے واسطے ہر بہت جھوٹے، بہت گنہگار کے لیے۔ وائل یعنی ہلاکت ہے، وائل یعنی بہت بری ہلاکت ہے وہ، تو جو سنتا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے جو جھوٹ یعنی جو بہت ہی جھوٹے اور بہت ہی گنہگار ہے، جو سنتا ہے اللہ کی آیات کو، پڑھی جاتی ہے اس پر، پھر وہ اڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے۔ کیوں اکڑتا ہے وہ؟ تکبر کرنے سے جو ہے سو وہ اس پہ اڑ جاتا ہے، گویا کہ نہیں اس نے سنا اس کو، یعنی اتنی اکڑ اور اتنا تکبر ہوتا کہ وہ سنا ہی نہیں، اس طرح سے وہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا۔ تو خوشخبری دے دو اس کو دردناک عذاب کی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب کی خوشخبری سنا رہے ہیں، یعنی عذاب کی نیوز دے رہے ہیں۔ سن کر عمل نہیں کرنا، پھر مذاق اڑانا ہے یہ۔ اور جب وہ جان لیتا کہ آیات میں سے کوئی چیز بنا لیتا ہے اس کو مذاق، یعنی یہی لوگ، ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ دیکھیے آج بھی جو ہے سو اگر ہم قرآن کی کوئی بات بتاتے ہیں تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرنے والا اور ذلیل کرنے والا عذاب دے گا۔ جو قرآن کے بارے میں اور قرآن کے احکامات کے بارے میں اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو یہ بہت بڑا یعنی رسوا کرنے والا عذاب اور ذلیل ہو کر عذاب ہوگا، یعنی ذلیل کرنے والا عذاب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ اور ان کے آگے جہنم ہے، اور نہ کام آئے گا ان کو جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، اور نہ جو انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا سے سرپرست یعنی مددگار، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ یہ ہے ہدایت یعنی قرآن، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا آیات کا اپنے رب کی، ان کے لیے عذاب ہے بے قرار کرنے والا، رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی بے قراری یعنی رجز، ہر وہ چیز جس کو جو ہے سو دیکھ کر گھن آئے، یعنی اندر سے کپ کپی ہو، ویسا رجزن علیم یہ والا۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو، تاکہ چلے کشتیاں اس میں ساتھ اس کے حکم کے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا اس سے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو۔ یہاں پر دیکھیے سائنس آ گئی، سبجیکٹڈ ٹو سرو یو، کس لیے؟ تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے اس میں چلے، یعنی سمندر کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کوالٹیز، ایسے پراپرٹیز دے دیے ہیں اپنے حکم سے، تاکہ کشتیاں اس میں چلے۔ سمندر کا کمپوزیشن ہے، سالٹ ہے، پھر وسکوسٹی ہے، پھر اس کی ڈینسٹی ہے، پھر پرنسپل آف آرکیمیڈز ہے، یعنی ڈسکور کرے وہ پرنسپل آف آرکیمیڈز اللہ تعالیٰ ہے۔ قانون تو سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، یعنی جو بھی ڈسکوریز بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی لاز ہے وہ جو ڈسکور کر رہی۔ یہ کشتی کیسے فلوٹ کرتی، یعنی لوہے کا ایک جو جہاز ہے بہت بڑا، 5 فلورز کا بھی ہوتا ہے، اور کتنے بڑے بھی ہے، فلوٹ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بنایا، اگر آپ لوہے کی ڈش لیں، اس کو جو ہے سو پانی میں ڈالے، تو پھر اس کو پانی میں ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پانی ادھر ادھر ہوتا، ڈسپلیس ہوتا۔ آپ دیکھیں ایکسپیریمنٹ کر کے، تو وہ جتنا پانی ڈسپلیس ہوتا اتنا وزن اپنے اس میں
لے کے جا سکتے، تو اس سے زیادہ ڈالیں گے تو ڈوب جائے گی، اس سے کم ڈالے تو برابر تیرتے رہے گی۔ تو اس کو آرکمیڈس نے ڈسکور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو، یعنی کون کیے یہ سمندر کو مسخر؟ اللہ تعالیٰ نے کیے۔ یہ کشتیاں کیوں جاتی ہے ادھر سے ادھر؟ تاکہ تم مال وغیرہ ادھر سے ادھر لے جاؤ، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ، یعنی جو گوڈس رہتے ہیں ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرو اور شکر ادا کرو، ایکنالج کرو، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر اب یہاں پر اینتھروپک یونیورس آ گیا، یہ آیت نمبر 13 میں 20 ٹاپ فزسسٹ سائنٹسٹ بولے کہ پرنسپل کیا ہے، ایوری تھنگ ان دا یونیورس از فائن ٹیون ٹو سوٹ ہیومن لائف آن ارتھ۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایڈجسٹ کیا ہے کہ انسانوں کی زندگی یہاں پر ممکن ہو، پاسبل ہو۔ اگر یہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا تو پاسبل نہیں تھا۔ یعنی اب گریوٹی ہے 981 ٹائم پر سیکنڈ، ہم جو ہے سو زمین پہ جو بیٹھے ہیں ہم تو ہم اٹھ نہیں سکتے، اگر یہ بڑھ گئی اور کم ہو گئی تو پھر ٹک نہیں سکتے، یعنی ہم زمین پہ جو ہے سو پھر اڑتے رہتے، یعنی مون پہ گریوٹی کم ہے تو مون پہ نہیں رہ سکتے۔ اب ایٹماسفیئرک پریشر اگر کم رہتا تو ہماری جو یہ وینز ہے، رگیں ہیں وہ پھٹ جاتی تھی۔ تو ایٹماسفیئرک کمپوزیشن اور آکسیجن 4/5، باقی کے 1/5 پھر نائٹروجن اور دوسرے گیسز اگر آکسیجن زیادہ بڑھاتے تو انہیل کرتے ہی اگنیشن سے ختم ہو جاتے۔ یعنی انسان جو آکسیجن کا پروپورشن رکھے ہیں انسان کے لیے، تو لینڈ اور واٹر کا بھی ڈسٹریبیوشن، پھر پانی کا کمپوزیشن، پھر سورج کے ڈسٹنس ہم سے کیسے ہو، پھر ذرا سورج قریب کر دیتے تو پھر جل جاتے، اور پھر ذرا دور کر دیتے تو ہم آئس بن جاتے۔ یہ تمام چیز ہے اینتھروپک پرنسپل جو ڈسکور کیے، لاس آف نیچر جو ہے، تو یہ سائنٹسٹ آج کہہ رہے ہیں، لیکن 1400 سال 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ ہم ہر چیز کو ایسے ایڈجسٹ کیے ہیں تاکہ انسان کی زندگی پاسبل ہو۔ تو یہ ہے اللہ، تو یہ اللہ کے سامنے ہم کو سر جھکانا ہے اور اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے، سرنڈر کر دینا ہے۔ یعنی قرآن میں جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیے ہیں اس کو جو ہے سب پرفیکٹلی، بیوٹیفلی اور احسان کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اپنے آپ کو، ہمارے جسم، ہماری روح، سب کچھ اللہ کا ہے، ہماری مال، ہماری اولاد، ہمارا یہ گھر، ہمارا سب کچھ، سب ہر وہ چیز اللہ کا ہے۔ تو اللہ کا جب ہے ہم، تو اللہ کی بات ہم کو ماننی ہے اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو بچھا دینا ہے، جھک جانا ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، جیسے کہ اس کا حق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے درگزر، ان لوگوں کے لیے نہیں وہ امید رکھتے اللہ کے دنوں کی تاکہ وہ بدلہ دے ایک قوم کو بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ اس نے عمل کیے اچھے تو اس کی ذات کے لیے، اور جو برائی کرتا ہے تو اسی پر ہے، پھر اپنے رب کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جو اچھا کرے گا اسی کے لیے ہے، جو برا کرے گا اسی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے سو ہر کسی کو جانا ہے، جو برا کرا جو اچھا کرا سب کو جانا ہے۔ البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، اور فضیلت دی ہم نے ان کو تمام جہانوں پر، اور دی ہم نے ان کو واضح نشانیاں دین میں، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا۔ اس کے بعد جو آیا ان کے پاس علم بغاوت آپس میں یا ضد کی وجہ سے، بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں سے جو تھے وہ جس میں وہ اختلاف کرتے، پھر لگایا ہم نے آپ
کو اوپر ایک طریقے کے یعنی شریعت کے دین میں سے یعنی حکم میں سے پس پیروی کرو اس کی، اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے، بے شک وہ نہیں کام آ سکتے تجھ کو اللہ سے کچھ بھی، اور بے شک ظالم لوگ ان میں سے بعض دوست ہیں بعض کے، اور اللہ دوست ہے متقی لوگوں کا۔ ظالم لوگ جو ہے سو ایک دوسرے کے دوست ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سو کس کا دوست ہے؟ جو متقی ہے۔ یہ روشن نشانیاں یعنی قرآن، یہ روشن نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت اور قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ یا خیال کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کام کیے یعنی کمائی کی برے، کہ ہم کر دیں گے ان کو ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے برابر ہے، یعنی جو برے عمل کریں گے تو کیا جو اچھے یعنی جو برے کام کیے جو اچھے کام کیے تو ان کے برابر ہم کر دیں گے کیا؟ تو ان کا جینا اور ان کا مرنا کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو برے لوگ ہیں ان کا جو ہے جینا اور ان کا مرنا سب کتنا برا ہے، وہ ایسا جو فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جو اچھے ہیں جو عمل جو جس نے اچھا کیا تو کیا ہم ان کے برابر کرتے؟ اور پیدا کیا اللہ نے آسمان کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پھر تم نے دیکھا جس نے بنایا اپنا الہ اپنی خواہش نفس کو اور بھٹکا دیا اس کو اللہ نے علم کے باوجود، اور مہر لگاتی اس کے کان پر اور اس کے دل پر، اور اس نے ڈال دیا اس کی آنکھ پر ایک پردہ، تو کون ہدایت دے گا اس کو اللہ کے بعد؟ کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے بھی اپنی خواہش کی بات مانی یعنی خواہشوں کی جو پیروی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل نہیں کرتا۔ جیسے اب ہماری خواہش ہوتی کہ ہم آرام کریں، سوتے رہیں، یعنی ہم جو ہے سو صرف کھاتے رہیں سوتے رہیں، نماز چلو جانے دو، سستی کی بھی وجہ، پھر یعنی اپنی خواہش ہوتی کہ ہم جو ہے دنیا میں یعنی دنیا کی جو خوبصورتی ہے ہم اس میں گم ہو کے جو سو نماز ترک کر دیے، روزے نہیں رہے، یا پھر اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے، تو یعنی عمل نہیں کرے، تو اس کے کان اور اس کے آنکھ اور اس کے دل پر جو ہے سو پردہ ڈال دیتے ہیں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو کون پھر ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی جب آنکھوں پر، کان پر اور دل پر جب پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر ہدایت کیسے جا سکتی ہے؟ جب سب پردہ پڑ جانے کے بعد پھر ہدایت نہیں اس میں جا سکتی، اور کوئی ہدایت دے بھی نہیں سکتا۔ تو عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو جو ہے سو حکم الہی یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس کا پابند بناتا ہے، جو اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ لوگ جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا مرنا اور جینا کچھ بھی نہیں بٹ زمین کا آنا جانا ہے، یعنی گردش زمانہ ہے، بنا علم کے یہ ایسے کہتے ہیں۔ تو اور ان کا گمان ہے یہ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ اٹھنے کی بات سچی ہے تو باپ دادا کو اٹھا کر کھڑے کرو، یعنی ایسے باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے اور پھر جمع کرے گا قیامت کے دن، لیکن اکثریت ان کا جو ہے سو انکار کرتی ہے۔ صرف اسی پر تو سوچ سکتے نا، ہمارے سامنے کتنے لوگ مرتے ہیں، پھر کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو پھر وہ مر کر جاتے کہاں، اتنا تو سمجھ سکتے نا۔ تو پھر قیامت کا دن ہوگا جب ہم اچھا یا برا جو بھی عمل کریں گے، تو یہاں پر پھر مرنے کے بعد پھر کوئی تو زندگی ہونی چاہیے، اتنا تو سوچنا ہے۔ یعنی جو عقل مند ہے وہ اپنے نفس کو جو ہے سو قابو میں رکھتا ہے، مطلب وہ جو خواہش کی پیروی کرتا ہے، یعنی وہ خواہش جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یعنی قرآن اور سنت کی جو اب جیسے قرآن کے اب کسی کی خواہش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے تو وہ اس کی پیروی کرنا ہے، اور کسی کی خواہش ہوتی ہے روزے زیادہ رہیں، اور کسی کی خواہش ہوتی کہ عمرے زیادہ کرے، تو یہ خواہش تو قرآن اور سنت کے خلاف اگر کوئی اس کی پیروی یعنی نفس کرتا ہے، اب جیسے خالی سیر و تفریح کرے اور نماز کو بھول جائے، یا پھر گھنٹوں ٹی وی دیکھتے رہے، یا پھر تھیٹر چلے گئے، یا میوزک، یا پھر ڈانس وغیرہ کلبس،
تو یہ یعنی پھر ایسے کھیل جو اسی میں ہو گئے، جیسے کارڈز کھیلنا، یعنی جو گیملنگ کرنا، یہ ایگزامپلس دے رہی ہوں میں، تو یعنی ایسی خواہش کسی کی ہوتی کہ وہ گھنٹوں اسی میں ہو جاتے، تو اس کی پیروی نہیں کرنا، یعنی قرآن اور سنت سے جو چیز ثابت نہیں ہے اس کی پیروی مت کرو. تو یہ ہے. اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر ہماری زندگی دنیا کی، ہم مریں گے اور ہم جئیں گے اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ، اور نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم نہیں، وہ مگر گمان کرتے ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گردش زمانہ ہے، ہاں مرتے ہیں جیتے ہیں، بنا علم کے یہ ایسے باتیں، اور ان کا یہ گمان ہے. اور جب وہ پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیت روشن نہیں ہوتی ان کی حجت، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں لاؤ ہمارے پاس باپ دادا کو اگر ہو تم سچے، یعنی ہمارے باپ دادا جو مر گئے ان کو واپس لے کر آؤ اگر یہ سچی، یہ یعنی ایسی بیکار کی حجتیں کرتے ہیں. کہہ دیجئے کہ اللہ زندہ کرتا ہے تم کو، پھر موت دے گا، پھر تم جمع کرے، یعنی پھر تم کو جو ہے سو جمع کرے گا تم کو دن تک، یعنی قیامت کے. نہیں کوئی شک اس میں، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، قیامت ہونے والی ہے اور سب جمع ہوں گے، اور لیکن علم نہیں رکھتے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن خسارہ پائیں گے باطل پرست. اور تم دیکھو گے ہر امت کو گھٹنوں پر گری ہوئی، دیکھیے جاسیہ یہاں ہے، ہر امت بلائی جائے گی طرف اپنے اعمال نامے کے، یعنی سب جو ہے سو گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے. آج تم جزا دیے جاؤ گے جو تھے تم عمل کرتے، یہ ہے کتاب ہماری بولے گی تم پر حق کے ساتھ، بے شک ہم لکھواتے تھے ہم جو تم تھے تم عمل کرتے، یعنی ہم ہر وہ چیز لکھواتے تھے جو تھے تم عمل کرتے. تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، تو داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں. یہ ہے وہ کامیابی جو کھلی سری کامیابی. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا پھر نہ تھی میری آیت پڑھی جاتی تم پر تو تکبر کیا تم نے، اور تھے تم مجرم لوگ. اور جب کہا جاتا بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے اور قیامت نہیں کوئی شک اس میں، کہا تم نے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، نہیں ہم سمجھتے مگر ایک گمان، یعنی ہم قیامت کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہ ایک ان کا گمان ہے. اور نہیں ہیں ہم یقین کرنے والے، یعنی وہ قیامت کا یقین ہی نہیں کرتے. اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے برائیاں اور جو انہوں نے عمل کیا، اور گھیرے گا ان کو جو وہ تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے. اللہ تعالیٰ جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور گھیرے گا. اور کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھلائے دیتے ہیں تم کو، یعنی آج ہم تم کو بھول جائیں گے کیونکہ تم ہم کو دنیا میں بھول گئے، جیسا کہ تم بھول گئے ملاقات کو تمہارے اس دن کی، یعنی قیامت کے دن کے ملاقات کو تم بھول گئے، تو ہم جو ہے سو تم کو اب قیامت کے دن ہم تم کو بھول جائیں گے، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے. اور نہیں تمہارے لیے مددگاروں میں سے یہ بات بوجہ اس کے بنا لیا تم نے اللہ کی آیات کو مذاق، اور دھوکے میں ڈالا تم کو دنیا کی زندگی نے، تو آج نہ وہ نکالے جائیں گے اس سے، اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے، یعنی ان کے کوئی ایکسکیوزز بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، اور نہ وہ نکالے جائیں گے جہنم سے. پس اللہ ہی کے لیے ہے حمد جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، رب تمام جہانوں کا. سبحان اللہ. اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، اور اللہ کی بڑائی پہ حدیث قدسی ہے، اللہ کی عظمت یعنی میرا ازار ہے اور میری کبریائی میری چادر ہے، ان میں سے کسی کو بھی لینا چاہو میں اس کی گردن توڑ دوں گا، مراد ذلیل کروں گا. رائی برابر بھی اگر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ تمام بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. انسان حقیر ہے،
دیکھیے ہم اتنی چیزیں لیے ہم کہاں ہیں؟ زمین تو ایک ذرے کے برابر ہے، آسمانوں کے جو عرش کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے زمین ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ذرے کے یعنی ڈیزرٹ میں پڑا وہ جو ذرہ ہے اس کے برابر بھی نہیں، یعنی وہ نظر ہی نہیں آتی زمین، پھر اس کے اندر پھر ہم کتنے حقیر، اور ہماری پیدائش بھی کتنے حقیر پانی سے ہوئی، پھر ہم کتنے حقیر ہے، اور اس اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے دونوں جہاں کا جو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کا بادشاہ ہے اور ساری حکومت اسی کی ہے، تو اللہ کے سامنے مجبور ہے ہم بہت، یعنی انسان حقیر ہے، اللہ کے سامنے مجبور ہے، اللہ کے سامنے ہم کو جھک جانا ہے، ہم کو بچھ جانا ہے، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، سبمٹ کر دینا ہے سجدے میں۔ ہم ساری زندگی اگر ہم اب سجدہ کریں، قیامت تک بھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے تو بھی اللہ کا ہم حق ادا نہیں کر سکیں گے، اور نہ اس کا شکر جیسا کرنا ہے ویسا ہم شکر نہیں کرتے۔ کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا اور کتنے انتظامات کیے ہماری زندگی کے لیے۔ سوچو ذرا، یہاں پر سوچو اور غور کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ دیکھیے یہ پارے کے اینڈ جو ہے سو کتنا بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری چیزوں پر غور و فکر کی توفیق دے، جو کمی پیشی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو سمجھ دے اور ہم کو سمجھنا، یعنی ہم کو فہم دے، دین کی فہم بھی دے، اور یہ ساری چیزوں کو ہمارے لیے ہمارے سینے کو کھول دے تاکہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سو آخرت کی یعنی یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی فکر لگا دے۔ پھر عمل کی باتیں، اپنے نفس کی ہر خواہش نہیں پوری کرنا ہے۔ اس میں جو عمل کی بات آئی اس بارے میں کہ اپنے خواہشات کی یعنی جو بھی خواہش ہے اس کو پوری نہیں کرنا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ اپنے نفس کی بات ماننے لگتے ہیں تو بہت زیادہ بھٹکنے لگتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریے کہ ہم جب اپنے نفس کی خواہش یعنی اس کی بات ماننا لگتے ہیں تو زیادہ بھٹکنے لگتے ہیں۔ انصاف اور ادب کے ساتھ معاملے کرنا ہے، پھر نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہر سفر کرتے وقت آخرت کے سفر کو بھی یاد کرنا ہے، اور دعا بھی پڑھنا ہے، اور ہر کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو دیکھنا ہے، پھر اس پر راضی بھی رہنا ہے، اور دوستی کی بنیاد پر تقوی پر یعنی دوستی کی بنیاد جو ہے سو تقوی پر رکھنا ہے۔ کوئی بات بغیر تحقیق کے آگے بھی نہیں پہنچانا۔ ہر جز کی طرح ہم اس میں بھی لیں گے کہ کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے، کیا ہے زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ کا کام کرنا ہے، دین کا کام۔ یعنی اب ہم ایک کام کر دیے، چلو اب ہم بہت کر لیے، نہیں، ایک پروجیکٹ ختم ہوا دوسرا کریے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یعنی ہماری آخری سانسوں تک ہم کو جو ہے سو دین کا کام کرنا چاہیے۔ موت کے آنے سے پہلے ہدایت کو اپنانا ہے، یعنی موت کے بعد پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، ایمان لانا بھی بیکار ہوگا۔ تو یونٹی میں رہنا ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اس کے آداب و شرائط کا اہتمام کرنا، پھر ایمان کی طلب اور تڑپ رکھنا ہے، اور دنیا کی زندگی گزارنے میں جائز طریقوں کو استعمال کرنا ہے، پھر لوگوں کے نیگیٹو ریاکشنز کو کیا کرنا ہے، اگنور کرنا ہے، ان سے بحث نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، بس خاموش یعنی اگنور کر دینا ہے۔ اللہ سے اس طرح ڈرنا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر کن چیزوں سے یعنی کس سے بچنا ہے ہم کو، جب کوئی مصیبت آئے تو چڑنا، پھر غصہ ہونا، یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ پھر نعمت پا کر جو ہے سو اکڑنا نہیں ہے، یعنی جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس پہ تکبر نہیں کرنا، اکڑنا نہیں، حسد اور ضد نہیں کرنا، مال کی کمی، بیماری، اولاد کا نہ ہونا، یعنی اس پر جو ہے سو کفریہ کلمات بولنے سے بچنا ہے، یعنی کچھ بولنے سے بھی بچنا ہے، عمل کرنے سے بھی بچنا ہے۔
احسان فراموشی یعنی احسان کو بھلا دینا، ایسی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ پھر اپنے آپ کو کیسے چیک کریں؟ صرف تکلیفوں میں نہیں، خوشیوں میں لمبی دعا مانگتے ہیں یا نہیں، یہ چیک کریں۔ یعنی ہم یہ ایسا کرتے ہیں، اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ دوسرے پوائنٹ کو لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیے، چوائسز دی، تو اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ پھر دنیا کی زمین میں آخرت کی کھیتی کرتے ہیں یا نہیں، بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرتے ہیں یا نہیں، یا بالکل بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، یا پھر سستی سے نیکی کرتے ہیں۔ تو جب اگر کوئی سستی سے اگر نیکی کر رہا ہے تو اب بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کرے۔ صلح رحمی کا کیا معاملہ ہے، ہم یہ بھی چیک کریں۔ پھر گناہ پر نادم ہونا، اقرار کرنا، فیوچر میں نہیں کرنا، پھر پختہ ارادہ کرتے ہیں یا نہیں، یعنی گناہ کر کے ہم پھر ویسے ہی پھر آگے بڑھتے، پھر گناہ کرتے، پھر آگے بڑھتے، اس طرح تو نہیں کرتے۔ اور نماز اور صدقہ خیرات کا کیا معاملہ ہے ہمارا، یہ چیک کرنا ہے۔ اگر کوئی تکلیف آئے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ سمجھ کے صبر کرتے ہیں یا پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے کام آرگنائز طریقے سے کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ خیر اور برکت والی رات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں، یعنی تہجد کو اٹھتے ہیں، یا پھر جو بھی خیر اور برکت والی رات ہے یعنی تہجد کی رات ہے، اور اپنی دوستیوں کا جائزہ لیتے ہیں یا نہیں۔ پھر اب رمضان ہے تو رمضان میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، ذرا اس کی چیک لسٹ بنا لینا ہے، اور ہم یہ سارے جو عمل ہے اپنے اس میں، اگر یہ جو پوائنٹس میں ہر پارے کے دوران لے رہی ہوں تو اس میں سے پورے، اگر وہ جو پوائنٹس آپ یعنی اس میں اترتے ہیں، آپ اس میں فٹ ہوتے ہیں، تو وہ پوائنٹ کو ہمیشہ کانسٹنٹلی کرتے رہنا ہے۔ پھر جو نہیں ہم کر رہے ہیں اور جو ہم میں وہ چیزیں ہیں جسے بچنا ہے، اور جو ہمارے عمل میں نہیں ہے تو اس کو عمل میں لانا ہے، اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ یہ چیزیں ہم میں ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو کوشش کریے یہ ساری چیزیں ہم میں آ جائے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب